بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد ولما فرغت من ذکر المعرب ذکرت المبنی وانہ الذی یلزم طریقۃ واحدہ ولا يتغیر آخرہ بسبب ما يدخل علیہ ثم قسمتہ الی اربعۃ اقسام۔ بات ہماری چل رہی تھی اقسام اسم کے حوالے سے، ہے نا، اور ہم نے عرض کیا کہ کلمے کی جو ہے وہ 3 قسمیں ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے بہرحال بورڈ نہیں ہے، اگر بورڈ ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا۔ دیکھیں میں نے اس پہ لکھا ہے، اگر آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہو، اس پہ نظر آ رہا ہے، دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیں یہ مطلب کس طریقے سے ہمیں بحث پڑھنی ہے، وہ یہ میں نے لکھ رکھا ہے۔ کلمے کی تو تعریف ہم نے پڑھ لی ہے نا۔ پھر کلمے کی 3 قسمیں، ہے نا، اسم، فعل، حرف۔ اب یہ دونوں کو چھوڑ دیا، اسم سے شروع کیا تھا، ہے نا۔ اسم کے حوالے سے بیان پہلے کیا علامات اسم بیان کیا، اور علامات میں کہا کہ ہم نے 3 چیزوں کو ذکر کیا ہے نا۔ ایک علامت شروع سے، ایک علامت آخر سے، اور یہ دونوں ظاہری کی قسمیں ہیں، ہے نا، اور ایک جو علامت معنوی حدیثیں۔ واضح انشاءاللہ۔ اس کے بعد اس میں ذکر کرنے لگے کیا، تقسیم اسم کے حوالے سے، تقسیمات اسم۔ اب اسم کا فرمایا کہ اسم کی جو ہے 2 قسمیں ہیں، ایک ہے مورب اور مبنی۔ مورب کے حوالے سے کل ہم پڑھ چکے ہیں۔ مورب وہ ہے کہ جس کے اندر 2 قید ہونی چاہیے، 2 شرط ہونی چاہیے۔ ایک یہ کہ اس کا آخر بدلتا رہے، آخر بدلے۔ دوسری قید یہ ہے کہ عوامل کی وجہ سے بدلے، تو یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کل۔ یہ آج جو ہے وہ مبنی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، ہے نا۔ مبنی کی تعریف آج ولما ذکرت المورب شرعت فی المبنی۔ تو یہ مبنی کی تعریف کریں گے، وہ اسی کے برعکس ہے۔ مبنی وہ ہے کہ جس کا آخر نہ بدلے، عوامل لاکھ داخل ہوتے ہیں اس پر، لیکن اس کا آخر کبھی نہیں بدلتا۔ اب دیکھیے مبنی میں کس طریقے سے بحث کرنا ہے۔ مبنی فرما رہے کہ مبنی کی تعریف ہو گئی۔ اب کہیں گے مبنی کی 4 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ مبنی کی 4 قسمیں، ایک مبنی علی الکسر، مبنی علی الفتح، مبنی علی الضم، اور مبنی علی السکون، ٹھیک ہے۔ بہت آسان سی بات ہے یہ، مبنی علی الکسر، فتح، ضم اور سکون۔ ایک بات یاد رکھیے کہ یہ جو القاب ہیں، مبنی علی، اب یہاں ہو سکتا ہے مطلب آپ کوئی کسی ذہن میں سوال ہو کہ مبنی علی الکسر کیوں کہہ رہے ہیں، مبنی علی الجزم کیوں نہیں کہہ رہے ہیں، یا مبنی علی الفتح کیوں کہہ رہے ہیں، مبنی علی النصب کیوں نہیں کہہ رہے ہیں۔ واضح؟ تو یہ قاعدہ ہے، یاد رکھیے کہ یہ جو وہ 4 القاب ہیں، مبنی کسر، ٹھیک ہے، کسر، فتح اور جو ہے ضم اور سکون، یہ جو ہے وہ مبنی کے القاب ہوتے ہیں۔ جب کبھی مبنی ہو تو اس کو بولا جاتا ہے مبنی علی الکسر، مبنی علی الفتح، مبنی علی ضم، مبنی علی السکون۔ لیکن جب مورب ہو تو مورب کو کیا کہا جاتا ہے، وہاں پہ کسر نہیں بولا جاتا، بلکہ کسر کی جگہ جر بولا جاتا ہے۔ واضح انشاءاللہ، مجرور کہیں گے آخر، ہے نا۔ اس طریقے سے فتح کی جگہ نصب بولا جاتا ہے، مفتوح نہیں بولیں گے، منصوب بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یاد رہے گا۔ تو یہ جو 4 اس کے برعکس ہے، کسر کی جگہ آپ کو کیا بولنا ہے، جر کو بولنا، فتح کی جگہ نصب، ضم کی جگہ ضم کی جگہ جو ہے وہ رفع بولنا، اور سکون کی جگہ جزم بولنا۔ یہ سب القاب اعراب ہیں، ٹھیک ہے، موربات میں بولا جاتا ہے۔ بہرحال تو یہ فائدے کے لیے اس کو یاد رکھیے گا۔ اب سنیے، انہوں نے کیا کہا کہ اسم کی 2 قسمیں ہیں، مورب اور مبنی، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا کہ مبنی کی پھر 4 قسمیں ہوں گی، مبنی علی الکسر، فتح، ضم اور جو کیا ہے سکون۔ اب یہاں پہ ان تینوں کو چھوڑی، ان تینوں کی بحث جو ہے بعد میں ہوگی۔ یہاں سے شروع کریں مبنی علی الکسر سب سے پہلے، ہے نا۔ مبنی علی الکسر کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ مبنی علی الکسر میں دو اقوال ہیں۔ ایک کیا ہے مبنی علی الکسر میں، ایک متفق علیہ ہے، یعنی سبھی اس کو قبول کرتے ہیں، یعنی کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی اہل عرب اس کو کہتے ہیں کہ یہ مبنی علی الکسر ہے، جس کی مثال انہوں نے دی ہاؤلائے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہے اہل عرب میں کہ جو ہاؤلائے کو مبنی علی الکسر نہ بولتا ہو، سب کہتے ہیں کہ یہ مبنی علی الکسر ہے۔ یہ تو بہت آسان سی بات ہوگی۔ اس کے بعد دوسری چیز جو کہہ رہے ہیں مختلف فی ہے، مبنی علی الکسر میں مختلف فی ہے، یعنی کیا مطلب، یعنی بعض جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مبنی علی الکسر ہے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں مبنی نہیں بلکہ یہ مورب ہے۔ اس کی مثال جیسے باب حزامے ہے اور ام سے، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہمیں پڑھنا ہے۔ تو یہ مطلب یہ جو مشجر ہے یہ واضح ہو گیا، ہمیں کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ ہم اوپر سے کیسے آئے، کلمے کی 3 قسمیں، پھر اسم کے بارے میں علامات اسم،
اور اس کے بعد تقسیمات اسم، تقسیمات میں مورب مبنی کو ذکر کیا، مورب کی ابتدا نہیں کی کیونکہ مبنی ابھی فوراً ختم ہو جائے گا، مختصر بحث ہے اور موربات کی بحث جو ہے بہت زیادہ ہے، انشاءاللہ اس کو بعد میں ذکر کریں گے۔ پھر مبنی کی 4 قسمیں، علی الفتح ابھی ایک کے بعد دیگر مسلسل کے بارے میں بحث کریں گے، لیکن آج کا درس ہمیں صرف جو کیا ہے مبنی علی الکسر کے بارے میں ہے، کل ہم انشاءاللہ مبنی علی الفتح کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو آج مبنی علی الکسر میں کیا متفق علیہ ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور کیا مختلف فی ہے، بس اس کو پڑھنا ہے۔ جو متفق علیہ ہے وہ ہاؤلائے ہے، سب کہتے ہیں کہ یہ مبنی علی الکسر ہے۔ مختلف فی میں باب حزامے ہے اور جو ہے وہ باب ام سے ہے۔ اب اس میں کیا اختلاف ہے انشاءاللہ بھی پڑھ لیں گے، بات ہے انشاءاللہ۔ ہاؤلائے کی طریقے سے اور بھی مثالیں ہو سکتی ہیں؟ نہیں، ہاؤلائے ہی ایک کلمہ ایسا ہے ہاں کہ جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یا اللہ، دروازہ کھول دیں۔ عبارت دیکھیے گا، کہہ رہے ولما فرغت من ذکر المعرب ذکرت المبنیہ، ٹھیک ہے، جب میں فارغ ہو گیا مورب کے ذکر سے تو میں نے مبنی کے حوالے سے ذکر کرنا شروع کیا، یعنی مورب کی تعریف بتا دی ہے نا، اب بتا رہے ہیں کہ مبنی کسے کہتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ان المبنی الذی یلزم طریقۃ واحدہ، جہاں نہ سمجھ میں آئے بلا تکلف جو ہے وہ بتائیے گا کہ یہ ہماری عبارت جو ہے واضح نہیں ہوئی، جو کہ ہم روزانہ جو ہے یہاں پر 2 گھنٹہ ہم لوگ آپس میں صرف کر رہے ہیں سب ملا کے، تو بہتر ہے کہ اس کا جو کام آئے، واضح انشاءاللہ۔ تو یاد رکھیے جو نہ سمجھ میں آئے بتائیے گا۔ وہ انہو ہا کس میں کہاں پلٹائیں گے؟ وہ ان المبنی، کہا کہ ہم نے مورب کی بحث ختم کر دی، یعنی وہی تعریف ذکر کی، اب مبنی کو شروع کر رہے ہیں کہ ان المبنی الذی یلزم طریقۃ واحدہ، وہ کہ جو لازم ہوتا ہے کس پر، یعنی بس وہ اسی حال پر ہی باقی رہے گا، لازم ہے اس کے لیے کہ وہ کیا ہو، علی طریقۃ واحدہ ہو، یعنی اس کا آخر جو کا ہے تبدیل نہ ہو۔ ولا یتغیر آخرہ بسبب ما يدخل علیہ، اور اس کا آخر جو ہے وہ تبدیل نہ ہو کس کی وجہ سے، بسبب ما يدخل، یعنی اس سے مراد، اس جملے سے مراد عامل لے رہے ہیں کہ عامل کے داخل ہونے سے اس کا آخر جو ہے وہ تبدیل نہ ہو۔ ثم قسمتہ، ہاں کس میں کہاں پلٹائیں گے؟ مبنی، ہاں مصنف کہنے کہ پھر میں نے کیا کیا، مبنی کو تقسیم کیا کس میں، 4 قسمیں میں، ہاں کس کو، مبنی علی الکسر، مبنی علی الفتح و مبنی علی الضم، واضح انشاءاللہ۔ دیکھیں جب مبنی کی بات آئی تو یہ کسر، فتح، ضم اور یہ، لیکن یہ جب مورب کی بات آئے گی تو وہاں پر یہ نہیں کہتے بلکہ کہتے ہیں مرفوع ہے، فعل مضارع مرفوع ہے، مثلا لم يدخل مجزوم ہے فعل مضارع، تو آپ مجزوم بولتے ہیں وہاں پر، واضح وہ سکون نہیں بولتے۔ ہاں دیکھیں مبنی علی الکسر، مبنی علی الفتح، مبنی علی الضم، مبنی علی السکون، یہ 4 قسمیں ہیں۔ اب سب سے پہلی قسم دیکھیں نمبر 1 لگا ہوا ہے نا، کیا المبنی علی الکسر، ثم قسمت المبنی علی الکسر الی قسمین، پھر میں نے تقسیم کیا، یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایسا کیا، یہ دراصل متن کی بات کر رہے ہیں کہ متن میں ہم نے اس چیز کو ذکر کیا ہے۔ ثم قسمت المبنی علی الکسر الی قسمین، اب دیکھیں ایک بار ہم متن پڑھ لیتے ہیں ہے نا، کہ تاکہ بات واضح ہو جائے۔ اوپر متن پہ آئیے، وہو ضربان، ہوا کہاں پلٹائیں گے، اسم کی طرف، اسم کی 2 قسمیں ہیں۔ ہاں ضربان کیوں کہا؟ جی ضربان ہی کیوں کہا، قسم کہہ دیتے، وہ قسمان، کوئی وہ نہیں خاص، بس کہہ سکتے ہیں ہاں، حرج نہیں۔ وہو ضربان معرب و مبنی، اس کی دو ضرب ہیں، 2 قسمیں ہیں، ایک معرب وہوا، تعریف کرے وہوا ما یتغیر آخر بسبب العوامل الداخلۃ علیہ۔ اب یہ عبارت جو کہ آپ کو واضح ہو جانی چاہیے کیونکہ شرح میں ہم پڑھ چکے ہیں تو عبارت بہت آسان ہو جائے گی، واضح انشاءاللہ۔ تعریف کر رہے ہیں کہ جس کا آخر جو ہے کیا ہے، بدل جاتا ہو عوامل کے داخل ہونے کی وجہ سے، جیسے زیدن، ٹھیک ہے، تو یہ اس کی ہوگی مثال۔ وہ مبنی وہ ہوا بخلاف ہے، اور مبنی اس کے کیا ہے، اس کے برخلاف، اس کے مورب کے برخلاف۔ کہا اولائے فی لزوم الکسر، دیکھیں جیسے ہاؤلا ہے، یہ کیا ہے، یہ فی لزوم الکسر، یہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے، مبنی الکسر ہوتا ہے۔ وکذالک حزامے، یہی حال جو کہ حزامے کا ہے، امسے کا ہے، فی لغت الحجازیین، یہ حجازین کی لغت میں، وقع 11 انشاءاللہ اس کو پھر پڑھیں گے۔ دیکھیے تو یہی بات جو کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو ایسے ذکر کیا، تو دیکھیں ثم، یہ مبنی علی الکسر شروع کر رہے ہیں، ثم قسمت المبنی علی الکسر الی قسمین، پھر میں نے تقسیم کیا کس کو، مبنی علی الکسر کو 2 قسموں میں۔ وہ کون سی 2 قسم؟ الف، پہلی قسم کیا ہے، قسم متفق علیہ، جو بھی لکھا تھا ہم نے، ایک قسم وہ ہے کہ جو متفق علیہ ہے، یعنی اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سب کا ماننا ہے کہ یہ مبنی علی الکسر ہے، اس کی مثال کیا ہے، ہاؤلا ہے،
لیکن سب کہتے ہیں جا ہؤلاء مررت بہؤلاء رأیت ہؤلاء مثلا، ہے نا، سب کہتے ہیں مبنی علی الکسر ہے. فإن جمیع العرب، دیکھیں یہ اتفاق، فإن جمیع العرب یکسرون آخرہ فی جمیع الاحوال، تمام حالتوں میں، حالت نصب ہو، حالت جر ہو، حالت رفع ہو، ہر تمام حالتوں میں اس کو کیا کرتے ہیں، مبنی علی الکسر ہی رکھتے ہیں. یہ بات دوسری قسم. وقسم مختلف فی، ایک قسم وہ ہے کہ جو مختلف فی ہے، جس میں اختلاف ہے عرب کے درمیان. نحو حزام و قطام، واضح انشاءاللہ یہ جی. وَنَحْوِهِمَا مِنَ الْأَعْلَامِ الْمُؤَنَّثَةِ الْآتِيَةِ عَلَى وَزْنِ فَعَالٍ، کہہ رہے ہیں اسی طریقے سے حزامے اور قطامے کی جیسے مثالیں کہ جو فعالے کے وزن پر آئیں، اور کیا ہو، ایک تو یہ کہ وہ فعالے کے وزن پر ہو، دوسرے اعلام مؤنث یعنی خواتین کے نام میں سے ہوئی ہے. واضح انشاءاللہ. اعلام یعنی مؤنث، اعلام ہو، مؤنث نام ہو. وَكَذَلِكَ أَمْسَ، تو یہ ایک باب ہو گیا، باب حزامے اور قطامے کا. اور دوسرا وَكَذَلِكَ أَمْسَ، امسے کے بارے میں بھی اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں مبنی علی الکسر اور بعض کہتے ہیں مبنی علی الکسر نہیں. اذا اردت به اليوم الذي قبل يومك، اب یہاں پر بھی یاد رہے، یہاں پر بھی یہ بات یاد رہے کہ امسے میں اس وقت اختلاف ہے، امسے اس وقت مختلف ہی ہے مبنی کے حوالے سے کہ مبنی علی الکسر ہے یا نہیں ہے. کب؟ جب آپ امسے سے مراد اس دن کو لیں کہ جو آپ سے آج سے پہلے والا دن ہے، یعنی کل کا دن، سمجھ رہے ہیں، ہاں گزرا ہوا کل کا دن. لیکن اگر امسے بول کر آپ اس سے پہلے کبھی اور کسی اور دن کو مراد لے رہے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں ہاں ہفتہ 10 دن کی بات، ہم کہتے ہیں کل کی بات ہے، یہ استعمال ہوتا ہے یہ. تو کہہ رہے ہیں اگر امسے کو کل کے علاوہ دنوں کو بولیں تو پھر وہ معرب ہے، سب اس کو تسلیم کرتے ہیں، پھر اس میں اختلاف نہیں ہے. لیکن یہ شرط وغیرہ ضروری ہے، اس کو یاد رکھنا. دیکھیں کب ہے امسے میں اختلاف ہے، کب؟ اذا اردت به الیوم الذی قبل یومک، جب آپ اسے امسے سے مراد صرف مثلا آج اگر سوموار ہے تو آپ اتوار کا دن مراد لے رہے ہیں، تبھی اختلاف ہے. ورنہ اگر امسے سے مراد الامسے کہا جاتا ہے تو وہ سب کے سب کہتے ہیں کہ یہ معرب ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے. واضح انشاءاللہ. اب آئیے، اب یہ اختلاف کیا ہے؟ کہا کہ دو چیزیں ہیں جس میں اختلاف ہے، باب حزامے میں اور امسے میں. حزامے میں کیا اختلاف ہے؟ فَأَمَّا بَابُ حزامِ وَنَحْوُهُ فَأَهْلُ الْحِجَازِ يَبْنُونَهُ عَلَى الْكَسْرِ مُطْلَقًا. ٹھیک ہے، دیکھیں اب آپ وہ پڑھ رہے ہیں قطر میں عام طور سے آگے بھی آئندہ بار جو ہے کیا اختلاف جب بھی بیان کریں گے تو اس میں ایک کہیں کہ اہل حجاز نے یہ اختیار کیا اور کہیں بنو تمیم نے یہ اختیار کیا. ٹھیک ہے، کہیں کہ بصریوں کا یہ کہنا اور کوفیوں کا یہ کہنا ہے. واضح انشاءاللہ. تو یہ کیا ہے؟ یہ دراصل جو ہے اہل حجاز، یہ ایک دو مدرسہ تھا بصریوں کا اور کوفیوں کا. ٹھیک ہے، یعنی یہ دو مدرسے تھے جو مشہور تھے عرب کے حوالے سے. اور ادھر جو ہے اہل حجاز کہنا یا بنو تمیم کہنا، یہ مکے کے، ایک تو مکے میں جو شہر کے لوگ تھے تو ان کو اہل حجاز کہا جاتا تھا، ان کی ایک اپنی خاص لغت تھی، اپنی زبان تھی. اور ایک جو دیہات کے تھے وہ بنو تمیم، یعنی یہ جو قبیلہ تھا یہ دیہات میں رہا کرتا تھا، تو یہ بھی اپنے طریقے سے بولا کرتے تھے. تو ان میں تھوڑا بہت اختلاف تھا. واضح انشاءاللہ. تو اور لیکن اصل عربی جو ہے وہ یہ انہی کی تھی، بنو تمیم کی اور حجاز کی. بس فرق ان دونوں میں کیا تھا کہ بنو تمیم وہ لوگ تھے کہ جو گاؤں میں رہا کرتے تھے، دیہات میں رہا کرتے تھے، اور حجازی وہ لوگ تھے جو شہر میں رہا کرتے تھے. لیکن اصل عربی جو ہے وہ انہی کی تھی. واضح انشاءاللہ دونوں کی. تو اب اس میں تھوڑا بہت اختلاف ہے. لیکن قرآن مجید کس میں نازل ہوا ہے؟ عرب میں تو نازل ہوا کس میں؟ اہل حجاز میں یا اہل اس میں بنو تمیم میں؟ تو کہیں کہ اہل حجاز کے اس میں جو ہے، چونکہ ان کی جو زیادہ فصیح تھی. ظاہر سی بات ہے شہر کے لوگ تھے تو زیادہ فصیح بولا کرتے تھے. اور اس میں بھی سب سے زیادہ فصیح جو ہے بنی ہاشم اور قریش تھا. بنی قریش کا قبیلہ تھا، جس کے لیے خود پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ انا افصح من نطق بالذال، یعنی عربی بولنے والوں میں جو سب سے فصیح ہے وہ میں. پیغمبر اسلام کی یہ قول ہے، انا افصح من نطق بالذال. بہرحال تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ دیکھیں جب یہ اختلاف دو طرح بتائیں کہ اہل حجاز کے نزدیک کیا ہے اور بنو تمیم بھی، چونکہ انہی کی عربی جو ہے کیا ہے سب بولتے ہیں. بات واضح ہے. اب دیکھیے کیا اختلاف ہے حزامے کے حوالے سے. کہ فَأَمَّا بَابُ حزامِ وَنَحْوُهُ، حزامے اور اس کا جو باب ہے اور اس کے وزن پہ جو مطلب اعلام مؤنث آئیں گے، اس میں اختلاف یہ ہے کہ فَأَهْلُ الْحِجَازِ يَبْنُونَهُ عَلَى الْكَسْرِ، اہل حجاز جو اس کو کیا کرتے ہیں؟ مبنی علی الکسر سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ مبنی علی الکسر ہے. یعنی کیا مطلب؟ اب آپ جائے جاءت حزامِ، رأیت حزامِ، مررت بحزامِ، ہر حال میں اس کو کیا کریں گے؟ کسر ہی، مبنی علی الکسر ہی بنیں گے.
مطلقاً، مطلقاً کیا تفسیر ہے؟ یہ مطلقاً کی تفسیر یہ ہے، اس کو لکھ لیا اگر لکھنا چاہیں تو. مطلقاً کا مطلب یہ ہے کہ چاہے اس کے آخر میں را ہو یا آخر میں را نہ ہو، سواء کان فی آخر ہی را ام لا. یہ کب سمجھ میں آئے گا؟ یہ بھی ہم جب آگے پڑھیں گے تب اس بات کی تفسیر ہوگی کہ یہاں پہ مطلقاً سے وہ کیا مراد لے رہے ہیں. چونکہ ابھی آگے چل کے بنو تمیم کہیں گے کہ اگر یہ جو باب فعال ہے، فعال کے اگر کوئی ایسا لفظ ہے کہ جس کے آخر میں را ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا الگ حکم ہے، اور اگر آخر میں را نہیں ہے تو اس کا الگ حکم ہے. تو یہاں پر یہ مطلقاً کہہ رہے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی اہل حجاز حزامے کو مبنی علی الکسر مانتے ہیں مطلقاً، چاہے آخر میں را ہو یا نہ ہو. جی ہاں جی، ایک حالت میں تینوں حالتوں میں نہیں، یہ وہی چاہے فعالے کے وزن پر ہو اور چاہے اس کے آخر میں را ہو یا نہ ہو. ابھی دیکھیں آگے تفسیر آئے گی، ابھی تائید آئے گی اس بات کی. فیقولون، اب سنیے شاہد سنیے، فیقولون جاءتنی حزامے. یہاں پہ جاءتنی حزامے میں حزامے کیا واقع ہے؟ اگر اعراب اب اس کا کریں ہم تو کیا کہیں گے؟ جاءت فعل، فاعل ہے، حزامے فاعل ہے، ٹھیک ہے. تو ہونا چاہیے تھا کہ حزامو ہو، لیکن کیا ہے آپ حزامے کو کیا ترکیب کریں گے کہ حزامے جو ہے کیا ہے مبنی علی الکسر فی محل رفع فاعل. واضح انشاءاللہ. تو یہاں پہ دیکھیں محل رفع میں ہے لیکن کیا ہے فاعل ہے، لیکن پھر بھی جو کیا مبنی علی الکسر ہے. تو یہ شاہد ہے. ورأیت حزامے، یہاں پہ مفعول واقع ہوا تو ہونا چاہیے تھا کیا حزامہ، مگر کیا چونکہ مبنی علی الکسر اس لیے یہ محل شاہد ہے. ومررت بحزامے، دیکھیں تینوں حالتیں ہیں، نصب اور ضم اور جر تمام حالتوں میں. وعلی ذلک جاء قول الشاعر. تو یہ ایک اور اس طریقے سے ایک اپنی بات کی تائید پر، ٹھیک ہے، یہ اہل حجاز بھی کا ایک شاہد بھی پیش کر رہے ہیں. کیا اہل اس کی ایک شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ فلولا المزعجات من اللیالی لما ترک القطع طیب المنام اذا قالت حزام فصدقوها فان القول ما قالت حزامی. یہ اب دیکھیں اس کو اشعار کو کبھی بھی آپ جو ہے وہ اس کو ہلکے میں نہ لیجیے گا. عام طور سے ہوتا ہے سوالات وغیرہ میں پرچے میں کیا ہوتے ہیں وہ اشعار کو لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں لکھتے ہیں کہ بین محل شاہد فی ہے، کہ ان اوپر کے شعر میں محل شاہد کیا ہے. مثلا یہ 4 بیت لکھ دیا اور اس میں سے پوچھیں گے آپ سے کہ اس میں محل شاہد کیا ہے، یعنی کیوں اس شعر کو یہاں پر ذکر کیا. ابھی ہماری بات کیا چل رہی ہے؟ ابھی ہماری بات چل رہی ہے کہ اہل حجاز کے نزدیک حزامے جو کیا ہے مبنی علی الکسر ہے. تو اسی بات کو شاہد کے طور پر پیش کر رہے ہیں اس شعر کو. دیکھیں یہاں پر کیا ہے، آپ دیکھیں شاعر نے کیا کہا اذا قالت حزامے، تو 2 مرتبہ حزامے کا استعمال ہوا ہے اور دونوں جگہ پہ قالت کا فاعل حزامے واقع ہوا ہے نا. تو ہونا چاہیے تھا کہ فاعل مرفوع ہوتا ہے، لیکن یہاں پر کیا ہے چونکہ مبنی علی الکسر ہے تو یہ ان کی بات کی تائید میں یہ ہوا کہ یہ فاعل ہوتے ہوئے بھی کیا ہے مبنی علی الکسر ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ شاعر اہل حجاز میں سے تھا اور ان کے اقوال کی بنا پر اس نے یہ شعر کہا ہے کہ فاعل ہوتے ہوئے بھی اس کو کیا ہے مکسور ہی رکھا ہے. واضح انشاءاللہ. تو یہ شاہد ہے. لیکن خود آخر میں تعلیقہ لگا ہے فذکر رہا، فذکر میں ذکر ہوا ضمیر، ٹھیک ہے، پلٹی کس کی طرف؟ شاعر کی طرف. ہاں کی ضمیر پلٹی کس کی طرف؟ حزامے کی طرف. شاعر نے حزامے کو ذکر کیا 2 مرتبہ. دیکھیں قال اذا قالت حزامے فصدقوها فان القول ما قالت حزامے. مرتين 2 مرتبہ شاعر نے حزامے کو ذکر کیا مکسورہ، اور دونوں حالتوں میں کیا ہے حزامے ہی کہا ہے کہ ما انہا فاعل، جبکہ وہ فاعل ہے. اور ہم ابتدا سے ہم بچپن سے ہی پڑھتے ہیں کل فاعل مرفوع. واضح انشاءاللہ. تو یہ محل شاہد ہے. شعر کا ترجمہ پڑھیں. کہہ رہے ہیں کہ یہ مطلب سمجھ لیجیے ایک عاشق ہے جو اپنے معشوق کے حوالے سے کہہ رہا ہے کہ فلولا المزعجات من اللیالی، اگر یہ رات کی جو ہے وہ تکلیف نہ ہوتی ہے نا، رات میں جو ہے وہ مزعج کہتے ہیں یعنی تھکن دینے والی چیزیں، پریشان کرنے والی چیزیں اگر رات میں نہ ہوتی، لما ترک القطع طیب المنام، تو پرندہ، قطع کہتے ہیں پرندہ جو ہے وہ اپنے اچھی نیند کو کبھی جو ہے وہ نہ خراب نہ کرتا، یعنی ترک نہ کرتا. اب سنیے اب نہیں وہ اس طریقے سے ڈوبا اس کے عشق میں. کہہ رہا ہے کہ اذا قالت حزامے فصدقوها، حزامے اس کی معشوق کا نام ہے. کہہ رہا ہے کہ اگر حزامے کوئی بات کہے تو آپ اس کی تصدیق کیجئے. کیوں؟ فإن القول ما قالت حزامے، اس لیے کہ بات تو وہی ہے، دنیا کی کوئی بات قابل قبول نہیں، بس بات وہی قابل قبول ہے کہ جو حزامے کہے. ٹھیک ہے. جی تو یہ پہلا اختلاف واضح ہو گیا ہے نا کہ حزامے کے حوالے سے اہل حجاز نے یہ کہا کہ یہ ہمیشہ مبنی علی الکسر ہے. اب آئیے دوسرا نظریہ. وافترقت بنو تمیم فرقتین،
ٹھیک ہے. بنو تمیم ہم نے کہا تھا یہ کون سے لوگ, یعنی یہ بھی ان کی بھی عربی اصل عربی ہے, بس فرق یہ ہے کہ یہ دیہات کے لوگ ہیں. ان میں کیا ہے, یہ آپس میں ہی دو حصوں میں تقسیم ہو گئے. اہل حجاز سب کے سب کہتے ہیں کہ مبنی علی الکسر حضا میں, یہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ ان کے آپس میں دو اختلاف. فبعضهم ان حق سے پڑھے بنو تمیم, بعض بنی تمیم وہ ہیں کہ یعرب ذلک کلہ بالضم رفعا, کہ کیا کرتے ہیں کہ وہ بالفتح نصب و جرا, یہ کہتے ہیں یعنی اگر ہم اس کو خلاصے کے طور پر یہ کہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو منصرف کا, اس میں منصرف کا اعراب اس کو دیتے ہیں. اسماء منصرف کا جو اعراب ہے کہ حالت ضم میں جو ہے وہ, حالت رفع میں جو ہے وہ ضمہ کے ساتھ, اور حالت نصب و جر میں فتح کے ساتھ. تو ایک اگر اس کو یاد کرنا ہو تو آپ اس طریقے سے بھی یاد کر سکتے ہیں. کیا کریں, فبعضهم فبعض بنی تمیم یعرب ذلک کلہ, اس کو مورب سمجھتے ہیں, یعنی مبنی نہیں کہتے اصلاً. یہ دیکھیے بڑا اہل حجاز نے کہا کہ مبنی ہے, یہ کہنے کہ نہیں یہ مبنی بلکہ یہ مورب ہے حضا میں. اچھا مورب ہے تو اعراب کس کا ہے, کہا اعراب اس کا اس میں منصرف والا اعراب ہے. ہاں عفواً, ہاں غیر منصرف والا, صحیح. ذالک بالضم رفعا, دیکھیں ضمہ حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ, حالت نصب میں فتح کے ساتھ, حالت نصب و جر میں فتح کے ساتھ. ٹھیک ہے, جیسے کیا ہے, جاء احمد رأیت احمد مررت باحمد, باحمد آپ نہیں کہیں گے. دیکھیں شاہد فیقول جاءتنی حضام بضم, چونکہ یہاں پہ فاعل واقع ہو رہا ہے, اور ورأیت حضام و مررت بے حضامہ ہونے چاہیے تھا مررت بے حضامے, لیکن چونکہ غیر منصرف والا اعراب ہے تو حالت, اور یہاں پہ اور یہ مورب ہے, مبنی نہیں ہے. تو یہ ہے بنو تمیم کا ایک قبیلہ. بعضهم واکثر بنو تمیم کیا کہتے ہیں, یفصل بین ما کان آخرہ را و غیر را. دیکھیے یہ شاہد ہے اس بات کہ وہاں پہ جو مطلقاً کہا ہے نا, یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے. واکثرهم یفصل بین ما کان آخرہ راء کوبار, تو انہوں نے کیا کہا, اکثر بنو تمیم نے کہا کہ اگر کوئی ایسا اسم ہے کہ جو اس پہ فعالی کے وزن پر آ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے آخر میں کیا ہے, را ہے, جیسے کیا ہے مثلا کوبارے یہ ایک قبیلے کا نام ہے, وہ ہزارے یہ ایک ستارے کا نام ہے, سفارے یہ کس کا نام ہے, پانی کا نام ہے. ٹھیک, ایک قسم کا پانی ہے. کہنے کا مقصد کیا ہے کہ دیکھیں یہ تینوں الفاظ ایسے ہیں کہ جن کے آخر میں را ہے اور فعالے کے وزن پر ہیں, تو اس کا حکم کیا ہے, فیبنی ہے علی الکسر کل حجازی. تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا وہی اختیار ہے کہ جو حجازین کا اختیار ہے, یعنی اس کو کیا کہتے ہیں, ہم بھی وہی کہیں گے, یہ مبنی علی الکسر. واضح انشاءاللہ. اما ما لیس آخرہ راء, لیکن اگر کوئی ایسا ہے کہ ایسا اسم ہے کہ جو فعالے کے وزن پر ہے مگر اس کے آخر میں را نہیں ہے, جیسے کیا ہے, جیسے حضامے و قطامے. دیکھیں یہ فعالے کے وزن پر لیکن اس کے آخر میں را نہیں ہے, میم ہے, تو کیا ہوگا, فیعربہ اعراب ما لا ینصرف, تو پھر اس کا اعراب وہی ہے کہ اعراب ما لا, یعنی پھر اپنے قوم کے ساتھ ہیں, یعنی اپنے قوم والے جو بعض ہیں ان کے بنو تمیم کے ان کے ساتھ ہیں. واضح انشاءاللہ. وہ اما ام سے بات ختم ہو گئی یہاں پہ, ٹھیک, باب حضامی کی. اب آئیے ام سے کے بارے میں کہا کہ یہ بھی ام سے بھی ان میں سے کہ جس میں اختلاف ہے کسر کے حوالے سے, بعض کہتے ہیں مبنی ہے, بعض کہتے ہیں مبنی نہیں ہے. سنیے, وہ اما ام سے, جہاں تک ام سے کی بات ہے, اذا یوم الذی قبل یوم کا, یہ ہو گیا. تو فاہل الحجاز, یہ بات واضح ہے کہ جب آپ ام سے مراد اسی وقت اختلاف ہوگا کہ جب پہلے والا دن لیں گے, ہے نا, کل کا دن. فاہل الحجاز یبنونہ علی الکسر, تو اہل حجاز جو اس کو کیا کہتے ہیں, مبنی علی الکسر مانتے ہیں, کہتے ہیں کہ مبنی علی الکسر ہے. فیقولون مزا ام سے, ٹھیک ہے, مزا کا فاعل ہے حالانکہ, مگر اس کو کیا کہتے ہیں, چونکہ مبنی ہے تو کہیں گے مبنی. تو اب اعراب کیسے کہیں, مزا فعل ہے نا, ام سے جو کیا ہے فاعل, ہاں, مبنی علی الکسر فی محل رفع فاعل. ٹھیک ہے. وہ اتکفت ام سے, یہاں پر کیا ہے, منصوب واقع ہو رہا ہے, وہ مفعول واقع ہو رہا ہے, لیکن کیا ہے, وہ اتکفت ام سے ظرف کی بنا پر. وما رأیتہ مذ ام سے حرف جر داخل ہوا, تو کیا بالکسر فی الاحوال الثلاثہ, تینوں حالتوں میں اس کو کیا کہتے ہیں, مبنی علی الکسر. یہ اہل حجاز. اب ان کی بات پر ایک اور شاہد ہے, وہ شاعر کا قول کیا ہے, منع البقاء تقلب الشمس وطلوعها من حیث لا تمسی وطلوعها حمراء صافیۃ وغروبها صفراء کالورس اليوم اعلم ما یجیء به ومضى بفصل قضائه ام سے. محل شاہد کیا ہے, محل شاہد سب سے آخر میں, ہاں, ام سے جو ہے وہ کیا ہے, یہ ام سے فاعل واقع ہو رہا ہے کہ اس کا مزا کا, فعل مزا کا,
ٹھیک ہے. اور جب فاعل واقع ہو تو اس کو مرفوع ہونا چاہیے تھا, مگر چونکہ اہل حجاز اس کو مبنی علی الکسر سمجھتے ہیں, اس لیے یہ کیا ہے مبنی علی الکسر ہے. یہ شاہد انہوں نے پیش کیا. واضح انشاءاللہ. دوسرے مصرے میں لا تمسی ہے, یہ میں شاہد نہیں ہے. نہیں, ہم سے بارے پڑھ رہے ہیں نا. دیکھیں خود یہ دیکھیں, فَأَمْسِ فِي الْبَيْتِ فَاعِلُ مَزَا, یہ شاید بتا رہے ہیں. فَأَمْسِ فِي الْبَيْتِ, اس بیت میں امسے جو کیا ہے یہ فاعل ہے کس کا, فعل مضا کا. ٹھیک ہے. وَهُوَ مَكْسُورٌ كَمَا تَرَى, جبکہ وہ کیا ہے مکسور ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ شاہد ہو گیا کن کے, اہل حجاز کے لیے, کہ ہمارا یہ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم سے جو ہے کیا ہے تمام حالتوں میں مبنی علی الکسر ہوتا ہے. اب سنیے, وَافْتَرَقَتْ بَنُو تَمِيمٍ فِرْقَتَيْنِ. جی, بنو تمیم میں بھی اس میں اختلاف ہے, دو فرقائن کے اسی امسے کے حوالے سے. فَمِنْهُمْ مَنْ أَعْرَبَهُ بِالضَّمَّةِ رَفْعًا وَبِالْفَتْحَةِ مطلقًا, وہی غیر منصرف والا اعراب. ٹھیک ہے. ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ امسے کا اعراب وہی ہے جو غیر منصرف والا ہے. کیا کہ حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ, حالت نصب و جر میں جو ہے مطلقاً ہی حالت نصب و جر میں فتح کے ساتھ. فقال, دیکھیں مزا امسو, یہاں ضم کے ساتھ فاعل واقع ہوا. وَاعْتَكَفْتُ امسا مفعول, وَمَا رَأَيْتُ مُذْ امسا. واضح انشاءاللہ. یہ میں قال الشاعر لقد رأيت عجبا مذ امسا اجائزا مثل السعال خمسا یاکلن ما فی رحلہن ہمسا لا ترک اللہ لہن زرسا ولا لقین الدہر الا تعسا. محل شاہد مذ امسا میں. ٹھیک ہے. مذ حرف جر داخل ہوا ہے اور امسا جو ہے کیا ہے, دیکھیں مجرور ہونا چاہیے تھا لیکن اس کو یہ کیا مجرور بالفتح ہے. واضح انشاءاللہ. وَمِنْهُمْ مَنْ أَعْرَبَ, تو یہ ایک وہ ہے کیا کہ جنہوں نے اس کو غیر منصرف کا اعراب دیا ہے, اس کے قائل ہوئے ہیں کہ امسے کا وہی اعراب. وَمِنْهُمْ وَمِنْ بنو تمیم من أَعْرَبَهُ بِالضَّمَّةِ رَفْعًا وَبَنَاهُ عَلَى الْكَسْرِ نَصْبًا وَجَرًّا. یہ عجیب قول ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں یہی ایک امسے ہے کہ جو کبھی یہی ایک امسے مورب بھی واقع ہوتا ہے اور مبنی بھی واقع ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں کیا کہہ رہے کہ جب حالت رفع میں ہوگا, ٹھیک ہے, تو وہ کیا ہوگا, وہ مورب ہوگا اور ضمے کے ساتھ. لیکن جب نصب و جر میں ہو تو کیا وہ مبنی ہوگا, واضح انشاءاللہ کسرے کے ساتھ. یہ انہوں نے کہنا ہے. وزعم الزجاجی, بس تھوڑا سا اور ہے, وزعم الزجاجی ان من العرب من یبنی امس علی الفتح. یہ زجاجی ایک نحوی ہے, اس کو زوم سے تعبیر کیا ہے. مطلب کیا ہے, ابھی پڑھیں, آگے چل کے کفایہ میں پڑھیں, کہیں بھی جب بھی کسی قول کو یعنی اس مصنف کو نہیں قبول کرنا ہوتا ہے نا, تو زعم, وہم, قیلا, اس طرح کے الفاظ کو یوز کرتے ہیں. کہنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ قابل قبول نہیں ہے. دیکھیں زعم کہہ دیا مطلب یہ کہ اس کو وہ اختیار نہیں کریں گے. وزعم الزجاجی ان من العرب من یبنی امس علی الفتح, کہ عرب میں سے ہی کچھ ایسے ہیں کہ جو امسے کو کیا کہتے ہیں, مبنی علی الفتح کہتے ہیں. جی. وانشد علیہ قولہ, اور اس پہ شاہد کیا پیش کیا, مذ امسا کو, یہ جو بھی پیچھے جو شعر گزرا ہے نا, مذ امسا. وہ ہوا یعنی کہہ رہے کہ مذ حرف جر ہے, اگر ہونا چاہیے تھا مذ امسے ہو جاتا, لیکن مذ کے حرف جر داخل ہوتے مجرور نہ ہوا بلکہ امسا کے حال پر باقی ہوا. اس کا مطلب یہ کہ مبنی علی الکسر ہے. اب مبنی علی الفتح ہے. ٹھیک ہے. جو مبنی ہوتا ہے وہ بدلتا نہیں. عامل داخل ہوا مذ, اس کے باوجود بھی اس کا آخر نہیں تبدیل ہوا, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ مبنی علی الفتح ہے. بات انشاءاللہ. وہ ہوا وہمون, یہ اس کا ایک وہم ہے. والصواب, جبکہ حقیقت کیا ہے, والصواب ما قدناه من انه معرب غیر منصرف. حقیقت وہی ہے, یعنی مصنف نے اختیار بتا دیا کہ ہم سے جو کیا ہے وہ اس کا کہ وہ معرب ہے اور اس کا اعراب وہی غیر منصرف والا اعراب ہے. ہاں, حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ اور نصب و جر میں فتح کے ساتھ. اب سنیے وہ ایک اور بات. وزعم بعضهم ان امسا فی البیت فعل ماضی. بعض نے کہا کہ یہاں پر امسے جو ہے وہ اسی بیت میں وہ فعل ماضی ہے. ٹھیک ہے. وفاعلہ مستتر والتقدیر مذ امسل مساء, اور اس کا فاعل جو کیا ہے, ہاں آپ شاہد اس کو کھولیں, یہاں ہے اس پہ شعر پہ کیا کہا, لقد رأیت عجبا مذ امسا, ہے نا. تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر یہ کیا ہے, اصل میں یہاں پر فاعل محذوف ہے, یہ ہونا چاہیے تھا مذ امسل مساء. تو کہا کہ یہ اصلاً یہ اسم ہے ہی نہیں بلکہ یہ تو فعل ہے, فعل ماضی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو الف مقصورہ کے ساتھ, جس طریقے موسیٰ لکھا جاتا ہے یا عیسیٰ لکھا جاتا ہے اس طریقے الف مقصورہ کے ساتھ لکھا جائے گا. تو اس کو آگے بعض نے کہا کہ یہ اصلاً یہ وہ اسم ہی نہیں ہے بلکہ یہ فعل ہے, اور اس کا فاعل جو کیا ہے محذوف ہے, شاعر نے محذوف مانا ہے.
یعنی میں نے کل شام سے نہیں دیکھا ہے. ٹھیک ہے. حالانکہ اس کو کہنے کہ یہ ایک قول ہے اور یہ صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے یہ بہت آسان سی بات ہے کہ فعل جو کہ یہ کیا کہنا ہے کہ فعل کو ذکر کیا ہے اور فاعل کو محذوف مانا ہے. کہنے کہ فاعل کبھی محذوف نہیں ہوتا ہے. فاعل کیا ہے؟ عمدہ ہوتا ہے، اور عمدہ کو کبھی محذوف نہیں کیا جا سکتا. کبھی بھی کلام عرب میں فاعل جو ہے محذوف نہیں ہوتا ہے. بات واضح ہے انشاءاللہ. جی صحیح بات ہے. تو آج انشاءاللہ اب دیکھیں المبنی علی الفتح، یہ ہم نے کہا تھا کہ اس کی مبنی کی 4 قسمیں ہیں، مبنی علی الکسر، فتح. ہاں اب انشاءاللہ کسر کی بات ختم ہو گئی. اس میں جو اختلاف ایک متفق علیہ، ہاؤلائے، مختلف فی، حزامے اور ہم سے. اس کو ذرا سا اگر مشجر بنا لیجیے گا گھر پہ تو وہ بات بہت آسانی سے یاد ہو جائے گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.